وجرع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں اور حضرات سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک وہ پہلو جس کے اندر آپ نے آنے والے حالات کا بیان کیا ہے، امت کے ساتھ آنے والے مسائل اور فتنوں کا بیان کیا ہے. میں نے انہی فتنوں میں سے کچھ فتنوں کا تذکرہ اس سے قبل کیا تھا. آج آگے مزید کچھ فتنوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. محترم بزرگوں اور دوستوں، زمانہ جو آگے بڑھتا رہتا ہے، دنیا کی ہر ایک چیز کے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ آ جاتی ہے، ہر ایک چیز کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں، تہذیبیں بدل جاتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بدل جاتی ہیں، استعمال کی جانے والی چیزیں بدل جاتی ہیں. مگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار زمانہ بدل گیا، زمانہ خراب آ گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زمانہ نہیں بدلا، زمانہ وہی ہے جو پہلے تھا. پہلے بھی سورج مشرق سے نکلتا تھا اور آج بھی سورج مشرق ہی سے نکلتا ہے. پہلے بھی سورج مغرب میں ہی جا کر غروب ہوتا تھا اور آج بھی سورج مغرب میں جا کر ہی غروب ہوتا ہے. تو زمانہ نہیں بدلا بلکہ ہم بدل گئے، ہمارے ارادے بدل گئے، ہمارے افکارات، ہمارے خیالات بدل گئے، ہماری فکر بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی. زمانہ نہیں بدلا بلکہ ہم خراب ہو گئے. ہم اپنے آپ کو بدنام کریں، زمانے کو بدنام نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یودینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. رات اور دن کو میں ہی الٹ پھیر کرتا ہوں، رات اور دن کا نظام چلانے والا میں ہی ہوں. تو گویا زمانے کو برا بھلا کہنا خود اللہ پاک کو برا بھلا کہنا ہے. تو ہم اور آپ زمانے کو برا بھلا نہ کہیں بلکہ اپنے آپ کو برا بھلا کہیں. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں بٹ جائیں، گروہوں کے اندر بٹ جائیں، تقسیم ہو جائیں، کچھ اپنے آپ کو دیوبندی کہلائیں، کچھ اپنے آپ کو شیعہ کہلائیں، کچھ اپنے آپ کو بریلی کہلائیں، کچھ اپنے آپ کو شیعہ اور سنی کہلائیں، کچھ اپنے آپ کو بریلی اور دیوبندی کہلائیں. اس طرح گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں اور ان میں سے یہ پتہ نہ چلے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا فرقہ باطل پر ہے، یہ امتیاز مشکل ہو جائے تو سمجھو یہ بھی فتنے کا زمانہ ہے. اسی طرح جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں یا دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں مٹبھیڑ ہو جائیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، تو سمجھو کہ یہ بھی فتنے کا زمانہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، کہ جب دو مسلمان یا دو مسلمانوں کی جماعت تلواروں کے ذریعے سے آپس میں مٹبھیڑ ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں. صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، قاتل جہنم کے اندر جا رہا ہے یہ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مقتول جہنم کے اندر کیوں جا رہا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ گھر سے تلوار لے کر نکلا تھا تو اس کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں دوسرے کو ماروں گا۔ دونوں جب اپنے گھر سے نکلے تھے تلوار لے کر تو دونوں کا ارادہ یہی تھا کہ ایک دوسرے کو ماریں گے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ایک کی طاقت زیادہ چلی، ایک کا داؤ زیادہ چلا، جس کی وجہ سے اس نے مد مقابل پر وار کیا اور وہ مارا گیا، لیکن مقتول کا بھی ارادہ یہی تھا کہ میں دوسرے کو ماروں گا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس کا داؤ کم چلا، اس کی طاقت کم چلی، جس کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ تو چونکہ دونوں کا ارادہ پایا گیا ایک دوسرے کو مارنے کا، اور ان دونوں اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے تھے، دنیاوی اغراض حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے دونوں کے دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من ورائکم ایاما یرفع فیہا العلم ویغفر فیہا الحرج قالوا یا رسول اللہ ما الحرج قال القتل، کہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا کتاب اور تعلیم حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے آلات کو اللہ پاک اٹھا لیں گے؟ نہیں، بلکہ علم والے لوگوں کو اللہ پاک اٹھا لیں گے، علماء کو اللہ پاک چن چن کر اٹھا لیں گے۔ آپ زمانے کا مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ ابھی زمانے ماضی قریب کے اندر کتنے علماء کو، بڑے بڑے علماء کو، چوٹی کے علماء کو اللہ پاک نے چن چن کر اٹھا لیا۔ تو اس طرح سے علم کو اٹھا لیا جائے گا اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل و غارت گیری بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ انسان کی قدر و قیمت مچھر اور مکھی سے بھی گھٹ جائے گی۔ چنانچہ آج یہی ہو رہا ہے کہ انسان کی قدر و قیمت مچھر اور مکھی اور جانوروں سے بھی گھٹ گئی ہے۔ یہی نہ وجہ ہے کہ چند بزدلوں کی جماعت، چند کمزور لوگوں کی جماعت مل کر ایک آدمی کو گرا دیتا ہے، ایک آدمی کو مار گراتا ہے جس کا کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں۔ قصور اگر تھا تو اس کا قصور یہی تھا کہ اس کا اللہ کے اوپر ایمان تھا، وہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی جرم کی وجہ سے کئی بزدل لوگ مل کر ایک اکیلے آدمی کو مار گراتے ہیں اور اس کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے۔ یہی نہ وجہ ہے کہ گائے ذبح کرنے کے پاداش میں، گائے ذبح کرنے کے شکوک و شبہات میں کئی لوگ ایک آدمی کو مار گراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جانوروں کی قدر و قیمت، مچھر کی قدر و قیمت زیادہ ہے اور انسان کی قدر و قیمت کم ہے، حالانکہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 برائیاں عام ہو جائیں، 15 کام عام ہو جائیں تو ان میں بلائیں، مصیبتیں، آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی، زمینی آفتیں، آسمانی آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح سے شروع ہوگی جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد تسبیح کے تمام دانے یکے بعد دیگرے نکل جاتے ہیں، اسی طرح میری امت کے اوپر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ 15 برائیاں کیا ہیں، وہ 15 کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو لوگ اپنی دولت، اپنی پراپرٹی سمجھنے لگیں، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کسی کے لیے اس میں سے لینا جائز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں کی غیروں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی، جنگیں ہوا کرتی تھی، ان جنگوں میں فتح یابی کے بعد، کامیابی کے بعد مسلمانوں کو جو مال و دولت حاصل ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سے اپنے لیے کچھ لے لے۔ تو یہ اسلامی جنگیں پہلے ہوا کرتی تھی، پہلے اسلامی جنگیں ہوا کرتی تھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہاں لڑتے ہیں؟ تو یہ پہلی برائی ہے
کہ جب 15 برائیاں عام ہو جائیں گی تو میری امت کے اوپر اس طرح سے بلائیں آئیں گی جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد تسبیح کے دانے نکل جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر یوں کہا جائے کہ جب سرکاری خزانے کو لوگ اپنی دولت سمجھنے لگیں، اپنی پراپرٹی سمجھنے لگیں، تو سمجھو کہ ان کے اوپر فتنہ آنے والا ہے۔ سرکار پبلک کی سہولت کی خاطر، عوام کی سہولت کی خاطر طرح طرح کی چیزیں مہیا کرتی ہیں، روڈیں بنا کر دے رہی ہیں، اسی طرح سفر کرنے کے واسطے ٹرینوں کا نظام ہے، بجلی دے رہی ہے، پانی دے رہی ہے اور طرح طرح کی دنیا بھر کی چیزیں دے رہی ہیں۔ اب اگر ہم ان کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگیں، ان کو اپنی دولت سمجھنے لگیں، مثلا سرکار آپ کو بجلی دے رہی ہے اور اس کے واسطے ایک حد بندی کر دی کہ آپ اتنی لائٹوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ہم نے کہیں سے خلاف قانون کنیکشن حاصل کیا اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ٹرین کے اندر سفر کرنا شروع کیا بغیر ٹکٹ کے، یا ٹکٹ تو لیا لیکن ٹکٹ لیا تھا سلیپر کا اور سفر کرنا شروع کر دیا اے سی کے اندر، تو یہ گویا کہ سرکاری خزانے کے اندر چوری کرنا ہوا۔ اور یہ چوری ایسی چوری ہے جو عام چوریوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آدمی چور اگر کسی کے یہاں جا کر چوری کرتا ہے تو اس کی معافی تلافی ممکن ہے۔ اللہ پاک اگر اس چور کو ہدایت دے اور اس مالک تک لوٹا دے اور وہ مالک اس کو اگر معاف کر دے تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی اگر چوری کرے سرکاری خزانے کے اندر تو اس میں معافی تلافی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں پوری پبلک کا حق رہتا ہے، تو کس سے معافی تلافی کرتا پھرے گا؟ تو سرکاری خزانے کے اندر تصرف کرنا اور اس کو اپنی دولت اور پراپرٹی سمجھنا گویا کہ سرکاری خزانے کے اندر چوری کرنا ہوا اور اس کو اپنی دولت اور اپنی پراپرٹی سمجھنا ہوا۔ ان 15 برائیوں میں سے دوسری برائی والامانۃ مغنمن، کہ جب لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگے اور اس میں خیانت کرنے لگے تو سمجھو امت کے اوپر بلائیں آنے والی ہیں، مصیبتیں آنے والی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہیں۔ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ منافق کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حدیث پاک کے اندر منافق کی 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرنے لگے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کسی سے عہدہ کرے، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑے تو گالی بکنے لگے۔ تو ان 4 علامتوں میں سے ایک علامت اذا اؤتمن خانا، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرنے لگے۔ تو منافق کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ امانت کے تعلق سے میں ایک واقعہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، احادیث پاک کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کو ایک مرتبہ 1000 روپے کی ضرورت پڑی، 1000 دینار کی ضرورت پڑی، تو وہ سمندر پار ہو کر ایک ایسا علاقہ پہنچا جہاں مالدار لوگ رہتے تھے، صاحب حیثیت لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک صاحب حیثیت ایک مالدار آدمی کے پاس پہنچا اور اس کے پاس جا کر اپنی ضرورتیں رکھی، تو اس مالدار آدمی نے کہا ٹھیک ہے اپنا کوئی گواہ لے کر آؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کفا باللہ شہیدا، ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ ہے۔ تو اس مالدار آدمی نے پھر کہا کوئی ضامن لاؤ، کوئی کفیل لاؤ کہ اگر تم ادا نہ کر سکو تو تمہارا ضامن، تمہارا کفیل ادا کر دے۔ تو اس آدمی نے کہا کفا باللہ کفیلا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی ذمہ دار ہے، اللہ ہی کفیل ہے۔ اس مالدار آدمی نے ایک تاریخ متعین کی کہ فلاں تاریخ تک تمہیں میرے 1000 روپے مجھے دینا ہے، اور 1000 روپے یہ کہہ کر دے دیے۔ وہ آدمی 1000 روپے لے کر اپنے گھر کو چلا، اپنی ضرورتیں پوری کی، ضرورت پوری کرنے کے بعد 1000 روپے انتظام کر کے پھر مالدار آدمی کو ادا کرنے کے لیے چلا۔ راستے میں پہنچتے پہنچتے سمندر آیا۔ اب سمندر پار ہونے کے لیے کوئی سواری نہیں مل رہی ہے، کوئی کشتی نہیں مل رہی ہے، ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہے۔ آخر کار سمندر کے اندر ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی اور وہ کنارے پر جا کر لگی۔ اس آدمی نے
اس حاجت مند آدمی نے اس لکڑی کو اٹھایا اور اس کے اندر سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 روپے رکھ دیے، 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچی لکھ کر اس کے اندر رکھ دی اور سمندر کے حوالہ کر دیا۔ وہ لکڑی بہتی رہی۔ ادھر وہ مالدار آدمی جب اس نے دیکھا کہ متعین کی ہوئی تاریخ تک وہ آدمی نہیں پہنچا تو وہ بھی نکلا اور وہ بھی سمندر کے پاس پہنچا، اور اس کو بھی جب کشتی نہیں ملی تو وہ ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے، وہ بھی ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے۔ آخرکار وہ لکڑی بہتی ہوئی آئی جو اس حاجت مند آدمی نے چھوڑا تھا۔ اس مالدار آدمی نے اس خیال سے، اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر جا کر اس کو جلانے کے کام میں آئے گی یہ لکڑی۔ چنانچہ اس مالدار آدمی نے اس لکڑی کو اٹھا لیا اور اٹھا کر جب گھر لے گیا اور اس کو چیرا، اس کو پھاڑا تو اس کے اندر سے 1000 روپے نکلے، 1000 دینار نکلے اور وہ پرچی نکلی۔ اس پرچی کو پڑھ کر اس آدمی کو انتہائی طرح کا اطمینان ہوا اور خوشی ہوئی۔ پھر یہ حاجت مند آدمی 1000 روپے کا انتظام کر کے پھر اس مالدار آدمی کے پاس جا کر پہنچا اور اس نے 1000 روپے مزید اس کو دینا چاہا، اس مالدار آدمی کو دینا چاہا تو اس مالدار آدمی نے یہ کہا کہ وہ پرچی اور وہ 1000 روپے جو تم نے لکڑی کے اندر رکھ دیا تھا اور سمندر کے حوالہ کر دیا تھا، وہ لکڑی مجھے پہنچ چکی اور وہ 1000 دینار اور وہ پرچی تمہاری مجھے پہنچ چکی، اب اس سے آگے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں کو مل کر انتہائی درجے کی خوشی محسوس ہوئی۔ اسی کو کہا گیا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب امین کی نیت صحیح ہوتی ہے، امانت کو ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امین سے سمندروں کی بھی بات منوا دیتے ہیں۔ تیسری برائی، جس کو 15 برائیوں میں سے تیسری برائی ہے، وہ زکوٰۃ مغرمن، کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر ادا کرنے لگیں گے، اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں گے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے۔ جس کے پاس 5 چیزیں ہوں تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ 5 چیزیں کیا؟ کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر روپیہ پیسہ ہو، یا مال تجارت ہو، یا گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہو۔ تو جس کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ 40ویں حصے کے اندر واجب ہوتا ہے۔ 40ویں حصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل مال کے 40 حصے کیے جائیں، 39 حصے مالک کا اور 1 حصہ اللہ کے راستے کا، وہ غربا کا اور مساکین کا ہے۔ اس کو کھا لینا گویا کہ اللہ کے عذاب کو اپنے لیے مول لینا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہر آدمی اپنے دل کے اندر یہ بات سوچ لیں کہ زکوٰۃ 40ویں حصے کا مالک ہی نہیں ہوتا ہے، 40ویں حصے کا آدمی مالک نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہر آدمی، ہر صاحب نصاب یہ سمجھ لے گا کہ 40ویں حصے کا وہ مالک ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے پاس کیوں رکھا جائے؟ وہ جس کا حق ہے اس کے پاس پہنچا دیا جائے۔ زکوٰۃ ہم لوگوں کو ادا کرنے میں جو پریشانی آتی ہے نا، جو دقت آتی ہے، وہ اسی وجہ سے دقت آتی ہے کہ ہم 40ویں حصے کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مالک کا نہیں ہوتا ہے، وہ غربا اور مساکین کا ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے کا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر احادیث پاک کے اندر بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا مال قیامت کے دن خطرناک اژدہا بن کر آئے گا اور اس کے منہ میں جھاگ ہوں گے، اس کی آنکھوں کے اندر کالے کالے 2 نقطے ہوں گے اور وہ خطرناک اژدہا اس کے گلے میں جا کر لپٹ جائے گا اور اس سے یہ کہتا رہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، جس کی تو نے دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے میں خطرناک اژدہا بن کر، خطرناک اژدہے کی شکل میں تمہارے گلے میں آ کر لپٹ گیا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پاک کے اندر جو 15 برائیاں بیان کی گئی ہیں، ان تمام برائیوں سے اور اس کے علاوہ تمام برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔